بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی احسان ہاشمی بھائی، بنیادی طور پر جب تک ہم دین اور شریعت کو کسی واقعے کے تناظر کے علاوہ نہیں سمجھیں گے، یعنی اس واقعے کو کاٹ کر شریعت کے احکامات کو اگر آپ سمجھیں تو یہ بڑی عام فہم بات ہے اور اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ چونکہ ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے لوگ اپنے من پسند لیڈر کے دفاع میں اور اس کی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے خواہ دین کے مسائل کے اوپر دخل اندازی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک مختصر سا کلپ تھا، عمار یاسر صاحب سے گفتگو ہوئی، امریکہ میں موجود تھا، ان کی کال آئی، مختصر سی گفتگو، اس کے بعد طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا جی یہ طلاق تھی نہیں، علامہ صاحب کو کیا پتا، وہ تو خلا تھی۔ اب مجھے ایک بات بتائے، خلا طلاق کی طرح ہوتی ہے کہ عورت نے کہا آج میں نے خلا لی ہے اور اگلے دن عدت شروع ہوگی؟ خلا کے لیے تو باضابطہ طور پہ ڈگری جاری ہو تو خلا ہوتی ہے۔ پھر کسی نے کہا جی آپ عورتوں کے اور میڈیکل سائنس کے جی ماہر ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا کہ مینسٹرل سائیکل کتنی دیر میں پورا ہوتا ہے، کتنی دیر میں نہیں۔ آپ دنیا کے اندر موجود کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو ریگولر مینسٹرل سائیکل ہے ان کی کیا مدت ہے اور اس میں کتنے ایام ہوتے ہیں۔ پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جن کے مینسٹرل سائیکل کا جو پیریڈ ڈسٹرب ہو، یا جن کو حیض آتا ہی نہ ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، یا جن کے حیض ہوئے ہی نہ ہو شروع، یعنی ان تینوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدت 3 ماہ رکھی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہے یا کچھ تھا یا ایسا تھا ویسا تھا، ان کی تو پھر عدت پورے کے پورے 90 دن ہے۔ قرآن کی آیت کے تحت ان کے مدت عدت 90 دن ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کبھی بات کو خلا کی طرف لے کے جانا، کبھی یہ اعتراض کرنا کہ جی مولوی عورتوں کے سائیکل گن رہے ہیں، مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی یہ کر، اور بھائی ہم نے تو قرآن و سنت کی بات بتلانی ہے۔ کم از کم جو مدت عقلی اور نقلی اور میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ وہ کتنی ہونی چاہیے۔ 54 ڈیز ہے، الا یہ کہ کوئی انہونی ہو گئی ہو، اور اگر انہونی ہو تو اس کو ڈسٹرب سائیکل کہتے ہیں۔ ڈسٹرب سائیکل کے لیے پھر جو مدت عدت ہے وہ 90 دن ہے۔ بعد نے اس حد تک سطحی اور جہالت کا اظہار کیا کہ جناب جب ایک حیض آ جائے وہی کافی ہوتا ہے عدت کے لیے، کیونکہ وہ جناب یہ جو تھا عدت اس لیے رکھی تھی کہ نسب جو ہے محفوظ رہے۔ بے شک ایک علت یہ بھی ہے، لیکن صرف علت یہ نہیں ہے۔ اگر صرف نسب کا معاملہ ہوتا ہے، جن عورتوں کے حیض بند ہو جاتے ہیں ان کی عدت تو ہونی نہیں چاہیے، ان کی عدت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 دن رکھی ہے۔ تو میں تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے، انسان لیڈر کو انسان سمجھے۔ ان سے غلطی ہو گئی، ان کو شریعت کا شاید یہ حکم معلوم نہیں، اسی لیے انہوں نے دوبارہ نکاح کیا، اور نکاح دوبارہ کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ عدت میں پہلا نکاح ہوا تھا۔ اور جہاں تک میں جو بات کرتا ہوں فقہ حنفی کی، وہ سمجھتے ہیں شاید مینسٹرل سائیکل کے حوالے سے، مفتی تقی عثمانی کے فیصلے کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں فقہ حنفی کی بات یہ کرتا ہوں کہ اس میں نکاح ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں تو عدت عورت اپنے خامند کے گھر پوری کر لے اور مکمل کر لے تو نکاح دوبارہ کرے گی تو وہ نکاح ویلیڈیٹ ہے، لیکن فقہ حنفی میں ویلیڈیشن نہیں ہے، دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن مفتی سعید صاحب نے دوبارہ نکاح پڑھایا، آپ نے ہی ان کا انٹرویو کیا تھا اور آپ نے ہی ان کے حوالے سے میرے سے سوال کیا تھا، تب بھی آپ کو یہ بات یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا، تجدید اس لیے کی کہ پہلا نکاح عدت میں ہوا تھا۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات کرتا ہوں۔